السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ پاک بھارت تعلقات خراب کرنے کے لیے بھارت میں خفیہ ہاتھ سرگرم۔ کل پاکستان پر بھارتی فوجی مارنے کا جھوٹا الزام لگایا۔ آج دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کے دفتر پر حملہ کرا دیا۔ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید نہیں منا سکیں گے۔ دہشت گرد گروپ المنصور بریگیڈ کا کہنا ہے کہ وہ عید کے بعد اپنے مطالبات پیش کریں گے۔ این جی اوز کی سخت مانیٹرنگ کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ براہ راست غیر ملکی امداد نہیں لے سکیں گی، اب کام بھی حکومت کی مرضی سے کرنا ہوگا۔ آج دلی میں کانگریس کے یوتھ ونگ نے پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ کیا اور ہائی کمیشن میں گھسنے کی کوشش کی۔ اس وقت پاک بھارت کشیدگی عروج پر ہے۔ بھارت میں انتہا پسند گروپ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ دفتر خارجہ نے آج بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کیا اور اس حملے پر احتجاج کیا۔ پاک فوج کے ترجمان نے اس بات کی مکمل طور پر تردید کی ہے کہ انڈیا کے الزامات غلط ہیں اور بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی جو واقعہ ہے یہ جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ فوری طور پر انہوں نے منموہن سنگھ صاحب کو اپنا جو حلف برداری کی جو ان کی تقریب تھی اس میں بھی انویٹیشن ایکسٹینڈ کی، لیکن بھارت کی جانب سے جو خبریں آ رہی ہیں، بھارت کا جو رویہ ہے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ حالات کو بہتر نہیں کرنا چاہتا۔ بھارت اس ساری کشیدگی سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں اور یہ جو اس وقت کشیدگی ہے یہ کہاں تک جائے گی، اس میں بہتری کیسے ہوگی، آج اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی وعلیکم السلام سمیع صاحب۔ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے، جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی بات ہوتی ہے، پاکستانی کوئی کرتے ہیں بات معاملات کو نارمل کرنے کے لیے، اب تاریخ کا انتظار کیا جا رہا تھا مذاکرات شروع کرنے کے لیے، تو یہ ایل او سی پر کشیدگی اور بھارتی الزامات، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری ہوگی؟ دیکھیے، بہتری تو ایک سیاسی عمل ہے اور سیاسی عمل کو روکنے کے لیے اس قسم کی ساری کاوشیں کی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے کسی بھی ملک کے اندر ایک ڈیپ سٹیٹ کا عنصر ہمیشہ موجود ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے اندر وہ بہت افیکٹو ہے۔ وہ کبھی سیاچن پہ کے معاملے پہ آپ کی بات چیت نہیں ہونے دیتا اور اپنا وہاں پہ ہاتھ روک دیتا ہے۔ کبھی جب شرم الشیخ ہوتا ہے تو وہاں سے وزیر اعظم ہندوستان جب واپس پہنچتے ہیں تو اپنی تمام کیے ہوئے وعدے جو ہیں ان سے دلی ایئرپورٹ پہ مکر جاتے ہیں۔ اس قسم کے پریشرز کریٹ کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کا حصہ معاملہ ہوتا ہے 13 دسمبر 2001 والا، یا اس کے بعد ممبئی ہوتا ہے، افضل گرو کی پھانسی ہوتی ہے، بے شمار ایسے معاملات۔ اس کے اندر لگتا ہے کہ ایسی چین کریٹ کی جاتی ہے جس کے مقاصد بڑے صاف اور ظاہر ہیں۔ جب بھی ہندوستانی اور پاکستانی لیڈرشپ کے درمیان میں ایک ملاقات کا ہونے کا پاسبلٹی ہوتی ہے جو کہ ستمبر میں ہونے والی ہے، تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی حکومت کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ زیادہ گیون نہ کر دے۔ منموہن سنگھ صاحب کی ایک خواہش رہی ہے بڑے عرصے سے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو درست کیا جائے۔ ان کو روک کیا چیز ہے، مانے کیا چیز ہے اس چیز کے اندر؟ وہ ممبئی نہیں تھا، ممبئی کے اوپر وہ واویلا تھا جس نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ اب جب کہ ممبئی پیچھے رہ گیا اور معاملات آگے بڑھنے کے نظر آنا شروع ہوا اور یہ اب دسمبر میں ملاقات ہونے جا رہی تھی، تو انہوں نے ایک نیا معاملہ کریٹ کر دیا جو کہ ایل او سی کے اوپر پہلے 4 5 6 دن فائرنگ کی اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ پر کل الزام لگانا شروع کر دیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان معاملات کے اندر جہاں پر کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فینسنگ ہوئی ہے اور انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے فینسنگ کی ہوئی ہے، تو اس فینسنگ کے اندر سے کس طریقے سے جا کے لوگ وہاں پہ کراس کر کے یہ کام کریں گے؟ 5 بھارتی سپاہیوں کو مارنے کے سے بعد جو یہ حریت پسند ہیں یا یہ دہشت گرد ہیں یا یہ مجاہدین ہیں، ان کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کیا اس میں کشمیر کی آزادی کی کوئی لہر اٹھنے والی ہے؟ میں سمجھتا ہوں صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک ایفرٹ ہے اپنے پرائم منسٹر کے اوپر پریشر ڈالنے کی، ہمارے پرائم منسٹر کے اوپر یہ پیغام لے جانے کی کہ دیکھیے آپ کی فوج ہمارے ساتھ کرتی کیا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ ہماری فوج کو یہ باور کرانا اور ہماری حکومت کو یہ باور کرانا کہ فوج آپ کے قابو میں نہیں ہے، آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی فوج دیکھیں کیا کر کے آپ کے معاملات کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ کی سوچ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پچھلے 5 سال انہوں نے، میری بات سن لیجیے، ایک چھوٹی سی بات،
چھوٹی سی بات، ایک پچھلے 5 سال انہوں نے یہی تفریق بنانے کی کوشش کی ہماری پچھلی سیاسی حکومت اور ہماری فوج کے درمیان میں، اور اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آنے والی حکومت کے اوپر اگر یہ باور کرا دیا جائے کہ یہ فوج آپ کے قابو میں نہیں ہے، یہ آپ کی انڈرمائن کرے گی آپ کے کام کو، اس لیے اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ اس کی ایک بالکل واضح کڑی ہے جو نظر آ رہی ہے۔ شہزاد صاحب یہ بیان کیجیے گا، بہت سارے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اگلے سال مئی میں بھارت کے الیکشنز ہونے والے ہیں، تو اس لیے نیو دلی میں جو سیاستدان ہیں وہ بالکل جو اصل معاملات ہیں ان کے حوالے سے نہ تو اپنا سٹانس چینج کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا موقف ان کا سامنے آیا جس میں یہ ہو کہ شاید وہ اسلام آباد یا پاکستان کی جانب کچھ نرمی رکھتے ہیں تو وہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ تو یہ جو سارا پروپیگنڈا اور یہ ساری جو کشیدگی کی فضا بنائی جا رہی ہے، اس میں اس ایلیمنٹ کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ سمی صاحب، کل بھارتی پارلیمنٹ کے اندر بی جے پی نے کانگریس کی گورنمنٹ کے اوپر بے انتہا لے دے کی، یہاں تک کہ ان کے جو منسٹر آف ڈیفنس کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اور ان کی جو ملٹری کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہی آپس میں میچ نہیں کر رہی تھی، اس حد تک اور کنفیوژن وہاں مچی ہوئی تھی۔ اس کو ان کی بی جے پی نے خاص طور پہ بہت اس کو استعمال کیا اور ایکسپلائٹ کیا۔ آج کے دن میں جو آپ نے ہماری ہائی کمیشن کے آگے دلی میں دیکھا، وہ کانگریس کی وہ کوشش ہے کہ وہ جو سینٹر سٹیج لینا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے بارے میں اتنے ہی سخت ہیں جتنی کہ بی جے پی ہے، تاکہ آنے والے الیکشن جو اگلے سال اپریل میں آنے ہیں اس میں پاکستان کے اوپر ووٹ ڈلے اگر، اور ڈلے گا ان کے ہاں، تو یہ باور کرایا جائے کہ کانگریس بھی اتنی ہی سخت ہے جتنی کہ بی جے پی ہے، اور اس وجہ سے کسی بھی سائڈ کو وہ موقع نہ ملے کہ جو پاکستان کے کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج لے جائے۔ یہ انفارچونیٹلی ایک اور ایلیمنٹ ہے جو کہ ڈومیسٹک پولیٹیکل امپیریٹیوز کا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی منموہن سنگھ کے ہاتھ باندھ دے گا جب وہ ستمبر میں ملیں گے۔ اچھا، یہ بیان کیجیے گا کہ پھر ان حالات میں جو پاکستان میں اس وقت سیاسی حکومت ہے جو تعلقات بہتر بنانا چاہتی ہے انڈیا کے ساتھ، اس کے پاس پھر اب کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ کس طرح وہ موو کرے؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے انہیں؟ صاف میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھیے اس وقت منموہن سنگھ گورنمنٹ، کانگریس گورنمنٹ کے پاس کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے کہ وہ اس کو سپینڈ کریں پاکستان سے تعلقات بڑھانے کے اندر۔ یہ ذاتی خواہش ان کی ضرور ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ایسا وزیر اعظم آیا ہے جس نے آتے ہی اپنا اندیا دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، اور ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ 2 چیزوں کے اوپر، ایک افغانستان کے اوپر کسی طریقے سے پاکستان ان کو شامل کرے مذاکرات کے اندر، اور نمبر 2 کشمیر کے اوپر جو مشرف کا فارمولا تھا اس کو کسی طریقے سے ری سلیکٹ کیا جائے۔ یہ ان کی 2 خواہشات ہیں۔ اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کے اندر یہ ایک ہے انکلینیشن کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات، تو شاید ان 2 چیزوں کے اوپر ہم اپنا فائدہ لے لیں گے۔ لیکن ہماری طرف سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب مکمل پولیٹیکل کیپٹل بھارت کے ساتھ تعلقات پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنا پولیٹیکل کیپٹل کہیں اور استعمال نہیں کیا، روک کے رکھا ہوا ہے ریزرو میں، اور وہ مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ لگانا چاہیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں گے، وہ یاد ان کو رکھنا چاہیے کہ پرلی طرف بالکل کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے۔ وہ جو حکومت اپریل میں آئے گی وہ پولیٹیکل کیپٹل لے کے آئے گی، اور اگر معاملات چلانے ہیں تو اس حکومت کے ساتھ چلائیں، ان پہ ضائع مت کریں، کچھ ملنے والا نہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب شہزاد چودھری صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت اگرچہ پاکستانی حکومت کی بہت خواہش ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی، اور نواز شریف صاحب جو سارا پولیٹیکل کیپٹل ہے اپنا وہ اس پر لگانا چاہتے ہیں، لیکن دلی کے جو حالات ہیں اس وقت، وہاں کے جو سیاستدان ہیں ان کے پاس پاکستان کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ان کے الیکشن جو ہونے والے ہیں اس کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کوئی میننگ فل ڈائلاگ بھی کر سکیں، یا جو مسائل ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ان کو حل کرنے کے لیے کوئی حقیقت پسندانہ پالیسی اپنا سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری حکومت اور میاں نواز شریف صاحب کاشیسلی اس معاملے کو آگے پروسیڈ کریں۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم کراچی کے معاملات پر گفتگو کریں گے، جو شہر پہلے سیلاب نے تباہ کیا، اب دہشت گردی کے ایک نئے تھریٹ نے اس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ ایم کیو ایم کے رہنما جناب رشید گوڈیل ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد۔ اور اب بات کرتے ہیں شہر قائد یعنی کراچی کی، 1.25 کروڑ لوگوں کا شہر، لیکن نہ جانے کس کی اس کو نظر لگ گئی۔ ایک طرف تو بارش نے تباہی مچائی ہے، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، ٹریفک گرڈ لاکس ہیں، اور دوسری طرف دہشت گردی کے خطرات نے، دہشت گردی کے واقعات نے عام آدمی کی زندگی تنگ کر دی ہے۔ پاکستان کی اقتصادی شہر کہا جاتا ہے اس شہر کو۔ اگر یہ شہر صحیح نہیں چل رہا تو پاکستان کی معیشت صحیح نہیں چل سکتی، پاکستان صحیح نہیں چل سکتا۔
دہشت گردی اور یہ جو دوسرے معاملات جنہوں نے اس شہر کو بالکل ایک ایسی سچویشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی چیز موو نہیں ہو رہی، کوئی چیز حرکت نہیں ہو رہی، اس ساری صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ ایم کیو ایم کے رہنما جناب رشید گوڈیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم گوڈیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گوڈیل صاحب، یہ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، دہشت گردی ویسے تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے، لیکن شہر ایک ہائی الرٹ میں ہے۔ رات بھی ایک واقعہ ہوا جس میں کئی معصوم لوگوں کی جانیں گئی۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا بارش سے معصوم لوگ جو ہے جن کی بہہ گئے بارش میں اور اتنی زیادہ اموات ہوئی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ سارا اتنا بڑا شہر ہے، اس کا اتنا میٹروپولیٹن کا اس کا بجٹ ہے، لیکن حکومت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ عام آدمی اتنا پریشان ہے، آپ بڑی جماعت ہیں اس شہر کی، لوگ جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ بالکل صحیح کہا سمیع بھائی، 2.25 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے، 2.5 کروڑ تقریباً آبادی ہے اس شہر کی۔ پاکستان کی آبادی کا 14.5% یہ شہر میں رہتا ہے۔ پاکستان کا فیڈرل ریونیو کا 68 سے 70% یہ شہر جنریٹ کرتا ہے۔ صوبہ سندھ کا 93% بجٹ صرف اسی شہر سے آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہاں پہ اوقات زیادہ ٹیکس کاٹا جائے گا۔ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں جو صوبائی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو دے، لوکل گورنمنٹ عمل موجود نہیں ہے، اور جو نام نہاد گورنمنٹ موجود ہے بلدیاتی سطح کی، اس میں بھی وہ فنڈز نہیں دے رہے۔ میں کتنے ٹاؤن کی مثال دے دوں گا کہ وہاں پہ سیلری کا بجٹ تک نہیں دیا گیا۔ کچرا اٹھانے کے لیے گاڑیاں چلتی ہیں، ان کے وہ مزدور ہوتے ہیں، سویپنگ اسٹاف ہوتا ہے، وہ ڈیزل نہیں دیا جاتا، تو کچرے کے انبار لگے ہوئے شہر میں۔ یہ جو شہر 2005 کے بعد جب حق پرست قیادت کے پاس آیا تو دنیا کا تیزی سے ترقی کرتا ہوا 12واں بڑا شہر تھا، اور اس شہر کا ناظم میئر جو ہے دنیا کے 3 بہترین میئر میں سے تھا۔ ناقدین جو ایم کیو ایم کے خلاف بولتے ہیں اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے ڈیلیور کیا، اس سسٹم نے ڈیلیور کیا، ان کے نمائندوں نے ڈیلیور کیا، قائد طریقہ الطاف حسین بھائی کے نمائندوں نے ڈیلیور کیا۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے سمیع بھائی کہ اسکیم 33 جو بھٹو صاحب نے بسائی تھی، اس کے لیے 1.5 بلین کا پیکج نہیں دیا جا رہا۔ 1.5 بلین اس صوبے کی بجٹ کو دیکھیں جس کا بجٹ 93% کراچی شہر سے آتا ہو، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اورنگی ٹاؤن کا پائلٹ پروجیکٹ ہے سیویج واٹر لائن کا، اس کے 1.5-2 بلین نہیں رکھے جا رہے۔ 76 میں بھٹو صاحب نے ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ ایک انیشیٹ کیا تھا، جس کو جائکا نے کہا تھا کہ 95% بجٹس کا دیں گے، وہ انیشیٹ نہیں کیا جا سکا 20-25 سالوں میں۔ اس شہر کو جو کچھ بنایا، جو کچھ ڈیلیور کیا، یا تو پہلے بلدیاتی سسٹم ایم کیو ایم کے پاس تھا جس کے میئر تھے ڈاکٹر فاروق ستار، اس کے بعد دوسرے ناظم تھے جو کہ ڈیشنگ لوگ کہتے ہیں جس وقت ترقی کی کراچی نے، تو ایم کیو ایم کی قیادت نے ہی کراچی کو ترقی کرائی، لیکن بدقسمتی سے اس شہر کی کہ 2-2.5-3 سال میں جب سے بلدیاتی سسٹم چلا گیا ہے، اس کے بعد سے نہ فنڈ دیے جا رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ کام تھا صوبائی حکومتوں کا، جس کی خود مختاری کے لیے ہم لڑے تھے اور ہم نے یہ پاس کرایا تھا۔ اس کا کام تھا گراس روٹ لیول پہ اس کو لے کے جایا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے سمیع بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمشنری نظام، جس نظام کی حمایت بہت پاکستانی کرتے ہیں، کچھ سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کونسلر یا میئر یا ناظم جو کوئی بھی ہوتا ہے، اس میں وہ جو بھی قرارداد پاس کرتا ہے، بل پاس کرتا ہے، گورنمنٹ کا ایک ملازم، صوبائی سطح کا ملازم اس بل کو منظور کرے یا مسترد کرے، یعنی عوامی نمائندوں نے جو کچھ عوام کے انٹرسٹ کے لیے کام کیا ہو، اس کو سرکاری ملازم جو ہے اس کو ریجیکٹ کرے یا ایکسپٹ کرے، وہ کسی وقت کسی بیک جنبش سے کسی میئر کو، کونسلر کو فارغ کر دے۔ اچھا گوڈیل صاحب، حکومت نے چلایا تھا، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے۔ یہ کامنٹ کیجئے کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عید کے بعد ایم کیو ایم اس بات کا بڑا امکان ہے کہ حکومت میں شامل ہو جائے گی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کرے گی سندھ میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ بیان کیجیے گا کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر اختیارات عوام کے نمائندوں کے پاس نہیں ہیں، سرکاری افسران کے پاس ہیں، تو پھر جو بہتری کا خواب ہے وہ اس کو آپ کس طرح پورا کریں گے؟ اور اس حوالے سے کیا پیپلز پارٹی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ لوکل باڈیز جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کس قانون کے تحت آئیں گے اور کیا اختیارات عوامی نمائندوں کے پاس ہوں گے یا جو جیسا آپ بیان کر رہے ہیں بیوروکریسی اس کو ہینڈل کرے گی؟ سمیع بھائی، برٹش گورنمنٹ نے یہ کمشنری نظام نافذ کیا تھا اس زمانے میں۔ 50 سال ہو گئے برٹش گورنمنٹ نے یہ نظام کو متروک کر دیا ہے، وہاں پہ یہ نظام نہیں ہے۔ دنیا کے کسی ملک کے کسی شہر نے ترقی کی اگر
तो वहां पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ने तरक्की की है, तो उस मुल्क की इकोनॉमी परवान चढ़ी है। वजह मैं बताऊं, इंफ्रा ठीक होगा किसी शहर का, उस शहर में इन्वेस्टमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, रिसोर्सेज मोबिलाइज होंगे। और जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, जिसको पास किया गया सिंध असेंबली से, और जब हम हुकूमत से बाहर निकले तो उसको यकदम मुस्तरद कर दिया गया। उसमें पता है क्या बात है सभी भाई, अगर सिंध के लोग सुन रहे हैं इस बात को, तो ये बात सुन लें और ज़हन नशीन कर लें कि उसमें 5 शहर को मेट्रोपॉलिटन शहर डिक्लेयर किया गया था। और इस कानून के अंदर मुसद्दे में एक और बात रखी गई थी कि उसमें कहा गया था 20 लाख इससे ऊपर आबादी के शहर को भी मेट्रोपॉलिटन शहर डिक्लेयर किया जाएगा। सभी भाई, जब डिक्लेयर किया जाता है मेट्रोपॉलिटन शहर, तो वो शहर अपने रिसोर्सेज को जनरेट करता है, अपनी सराउंडिंग के अंदर उसके समरात मिलते हैं, अपने समरात मिलते हैं, पड़ोस के सिटी के अंदर मिलते हैं, यानी कि 6 शहर सुबह सिंध के रेवेन्यू इंजन बन जाते, सिंध के 20 लाख से ऊपर आबादी वाला शहर मेट्रोपॉलिटन शहर बन जाता, और ये वक्त आता कि सिंध के 15-20 शहर मेट्रोपॉलिटन शहर का दर्जा रखते, तो रिसोर्सेज मोबिलाइज होते, इकोनॉमी परवान चढ़ती, इंफ्रा ठीक होता, दुनिया की इन्वेस्टमेंट आती। मेरा सूबा सिंध जो है रिसोर्सेज से माला माल है। मसला ये है कि फोकस नहीं किया जाता, टारगेट नहीं किया जाता। अब आप ये बताइए कि आप ये करने के लिए आप दबाव डालेंगे कि बिल्कुल जो जिस निजाम के तहत ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है बल्दियाती, या उसी को मान लेंगे? देखें, हमने तो हमेशा ये कहा है कि किसी निजाम में खामियां हो सकती हैं, किसी निजाम में अच्छाइयां हो सकती है, उसको बेहतर किया जा सकता है। मुशर्रफ वाला निजाम, जिसको डिक्टेटर का निजाम कहते हैं, उस ज़ियाउल का निजाम क्या वो डिक्टेटर वाला निजाम नहीं था? सवाल ये पैदा होता है। अब दोनों निजाम को कंपेयर करें, किसी नाकदीन को बिठा दें, तो ये बात बिल्कुल बरमला कहेगा कि 2001 का मुशर्रफ वाला सिस्टम जो है ग्रास रूट लेवल पर ज्यादा फोकस था, हर गली मोहल्ले पे फोकस था। अगर उसमें बेहतरी गुंजाइश है तो उस बेहतरी की शक्ल थी सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, और इससे बेहतरी और करनी है तो उससे बेहतरी करें। अगर कराची के 18 टाउन थे, आप 20 कर दें, 22 कर दें। पूरे सूबा सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये एमक्यूएम की डिमांड, एमक्यूएम का तकाजा नहीं, कराची के लोगों का तकाजा नहीं, ये पाकिस्तान की आइन के जो माला जपते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो पढ़ लें कि 140A आइन का आर्टिकल 140A कहता है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। अदालत तो उज़्मा कहती है कि बल्दिया सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल आइन भी यही कहता है कि होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रशीद गुडेल साहब, जो ये कह रहे थे कि जो सारे मसाइल हैं उसका हल यही है कि जो इख्तियार है, जो इक़्तिदार है, वो अवाम के हकीकी नुमाइंदों के पास जाना चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, और बल्दियाती इलेक्शन भी उस निजाम के तहत जिसमें इख्तियारात अवामी नुमाइंदों के पास हो, जिसमें इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के पास ना हो। और उनका ये कहना था कि वो इस हवाले से जद्दोजहद करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि यही मसाइल का हल है। नाज़रीन, यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दुनिया न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब रऊफ क्लासरा साहब के साथ, और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा ग्रुप है जिसने साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चे अली हैदर गिलानी को अगवा किया है, और क्या इतलात हैं कि अली हैदर गिलानी इस वक्त कहां पर हैं। लेकिन ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी के अगवा की जिम्मेदारी कालादम तंजीम अल मंसूर ब्रिगेड ने कबूल की है, और यह भी बताया कि वो खैरियत से हैं। ईद के बाद उनकी वीडियो जारी कर दी जाएगी, लेकिन फिर यह भी कुछ इतलात हैं कि शायद ईद से पहले भी वो वीडियो आ सकती है। इन अगवा करने वालों ने यह भी कहा है कि क्या उनके मुतालबात हैं वो भी वो पेश करेंगे। अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जो बेटे हैं, इनको 9 मई को मुल्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान अगवा किया गया था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कई दफा शिकवा कर चुके हैं कि उनका बेटा अगवा हुए कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं की जिससे उनका बेटा वो वापस आ सकता। उनका यह भी कहना है कि उनका जो 1.5 साला पोता है वो रोजाना पूछता है कि उसके पापा कब आएंगे। अब सवाल यह है कि ये जो ग्रुप है ये किस किस्म के मुतालबात पेश करेगा, और फिर क्या हुकूमत के लिए ये मुमकिन होगा उन मुतालबात को पूरा करना। ये सारा वाकया क्या है, अल मंसूर ब्रिगेड ये क्या है, इस हवाले से आज दुनिया न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब रऊफ क्लासरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लासरा साहब। जी वालेकुम सलाम समीर। क्लासरा साहब, पहले तो कम से कम ये इत्तला तो आई कि अली हैदर गिलानी खैरियत से हैं, उनकी वीडियो आएगी, लेकिन ये भी कहा इस ग्रुप ने अल मंसूर जिसका नाम बताया जा रहा है कि वो मुतालबात भी पेश करेंगे ईद के बाद। कुछ आपकी बात हुई या कुछ लोग ये अंदाजा कर सक रहे हैं कि ये किस किस्म के इनके मुतालबात होंगे और फिर हुकूमत क्या करेगी इन पर?
یہ سمیع اس میں میرا خیال جو پیٹرن اب تک ہم نے دیکھا ہے کوئی جو فالو کر رہے ہیں طالبان جنہوں نے اغوا کیا ہے. اس سے پہلے گورنر سلمان تصیر کے بیٹے کو شہریار کو اغوا کیا گیا تھا جس کا اب تک نہیں پتہ چلا. اور کچھ ہماری بات چیت جو میری ہوئی تھی ذاتی طور پر ثناءاللہ یہ تھے وزیر جو ہیں رانا ثناءاللہ جو ہیں پنجاب کے, اور ان سے میری بات چیت اب نہیں ہوئی, پہلے ہوئی تھی اور سلمان تصیر کے بیٹے کے حوالے سے. تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو بہت سارے پیسے مانگتے ہیں اور پلس میں جو ان کی یہ ڈیمانڈ تھی یا ان کے طالبان ساتھی تھے ان کو ریلیز کرانا چاہتے تھے. اور ان کے بقول کہ یہ بات ہمارے مینڈیٹ سے بھی بڑھ کے تھی, پنجاب حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جتنے لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے رکھا جو طالبان مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کو چھوڑا جائے وہ تو سیکرٹ ایجنسیز کے پاس ہیں یا فیڈرل حکومت کی اس میں ہیں, اس میں ڈومین میں ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا جو آپ بات کریں کیا مطالبات اس میں آ سکتے, کیا اس میں نیا مطالبہ آ سکتا ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو یہ پہلے بھی ہوئے آپ کو یاد ہوگا جو ان کے تھے طارق مجید کے تھے جو یہاں پہ ہمارے سابق ایک آرمی کے بہت بڑے عہدے پہ رہے ہیں, ان کے دماد تھے وہ سامنے آئے تھے. ہاں ان سے ریلیٹڈ بھی یہی کہا گیا تھا, توان لیا گیا تھا, پیسے لیے گئے تھے. ان کے ساتھ بھی ڈیمانڈ تھی کہ کچھ طالبان کو ریلیز کیا جائے لیکن بعد میں وہ پیسوں پہ آ کے وہ میرا خیال مکا کر گئے. تو اب بھی ویسے طالبان آپ کہہ سکتے سیلف سفیشینٹ ہو گئے, انہیں اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے کسی کو اغوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم نے دیکھا بنو جیل سے بھی وہ پچھلے سال اپنے بندے چھڑوا کے لے گئے تھے, ان کو ادران یا رشید صاحب کو لے گئے تھے. اب کی دفعہ انہیں ادران صاحب نے بیٹھ کے وہیں سے انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان جیل بریک کا انہوں نے پلان کیا اور کامیاب ایگزیکیوشن کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے زیادہ تر جو مطالبات ہونے چاہیے یا ہوں گے وہ پیسے سے زیادہ ریلیٹڈ ہوں گے رادر دین اپنی مین فورس کے. ہاں کیونکہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں پاکستان کے جس جیل کو توڑ بھی سکتے ہیں, وہ وہاں کے جیل کے اسٹاف کو خوفزدہ بھی کر سکتے ہیں, ان کو کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں, ان کو خرید بھی سکتے ہیں. سو مجھے جو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ اپنے ساتھیوں کو ڈیمانڈ ان کو دوبارہ آ کر ریویو کریں اور وہ کہیں ریوائز کریں ساری کہ آپ ہمارے اور جو مطالبات وہ اپنے تسلیم نہیں کرا سکے تھے یہ گورنر سلمان تصیر کے بیٹے کا اغوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں گیلانی صاحب کے بیٹے کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے کہ ایک دفعہ پھر کہ کچھ ایسے خطرناک ملزم یہ موجود ہیں ہمارے سیکرٹ ایجنسیز کے پاس جو ریلیز کرنے کو تیار نہیں ہے, تو گیلانی صاحب کے بیٹے کو بارگیننگ چپ کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے. اچھا رؤف, اس میں جو میری کچھ لوگوں سے گفتگو ہوئی جو ان معاملات پر نظر رکھے ہوئے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو المنصور بریگیڈ یا المنصورین کے نام سے یہ جو تنظیم ہے یہ بنیادی طور پر پنجابی اس میں طالبان ہیں, لیکن یہ جو سوات ایگریمنٹ ہوا تھا اس وقت اس تنظیم کو علیحدہ کر دیا گیا تھا اور یہ ان کے ساتھ تھی. تو اس بات کا بڑا امکان ہے کہ جو سوات آپریشن کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے جو وہاں پر تنظیم وہ جو لانا چاہ رہے تھے, اسلامی نفاذ قائم کرنا چاہ رہے تھے, ان کی رہائی کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم انٹرنیٹ پہ جا کر اس گروپ کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں تو جو انفارمیشن ہے کہ یہ گروپ عراق میں بھی بڑا ایکٹیو ہے, سیریا میں بھی ایکٹیو ہے, جو یہاں کے جو حالات پر نظر رکھنے والے لوگ یا جن کا تعلق خفیہ اداروں سے ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ انفارمیشن ٹھیک نہیں, بنیادی طور پر یہ پنجابی طالبان ہیں اور ان کا مطالبہ جیسے آپ نے کہا یہی ہو سکتا ہے کہ سوات آپریشن میں جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کی رہائی کی جائے. تو ممکن ہوگا اس حکومت کے لیے ان لوگوں کو رہا کرنا اس وقت؟ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اس میں سیریس ہوگی یا کوئی اسٹیپ لے سکے گی. اگر نواز شریف صاحب چاہیں گے بھی صحیح تو جب تک فوجی اسٹیبلشمنٹ یا ہماری سیکرٹ ایجنسیز ہیں وہ اس پہ کوئی اوکے کا یا وہ این او سی نہیں دیں گی تو نواز شریف بھی نہیں کر سکیں گے. اور میں کہ یہ سمجھے ایک اور بات کہوں گا, پاکستان کی اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ ملک کا سابق وزیر اعظم ہے, ہی ہیز بین بیگنگ ٹو ایوری ون. آرمی چیف سے انہوں نے بات کی, انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کی, مجھے نہیں پتا نواز شریف سے ان کی بات ہوئی ہے یا نہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو ریکور کرایا جائے اور جو اب تک ہمیں لگا ہے کہیں پہ کوئی سیریس ایٹیچیوڈ یہاں پہ ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, حالانکہ گیلانی صاحب کے ساتھ میرے اپنے بھی ان کے ساتھ ایک تعلق ہے, ان سے واسطہ رہا ہے کہ وہ خود کیوں اس پہ اتنے چپ ہیں, وہ سامنے آ کے کیوں نہیں باتیں ایکسپوز کر رہے. ان کو میرا خیال ہے یہ دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے اور نواز شریف صاحب کو بھی ایک دیکھنا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے گیلانی صاحب ان کو پسند نہ ہوں یا ان کے ساتھ ان کی ایک اپوزیشن پارٹی کے ہوں, یا ہو سکتا ہے وہ ماضی میں کیونکہ بعض عناصر یہ بھی سمجھتے ہیں اور گیلانی صاحب خود بھی کہتے ہیں کیونکہ میں نے ایک سریکی پروونس کی بات کی تھی, میں نے ساؤتھ کے رائٹس کی بات کی تھی, لہٰذا مجھ سے تمام کی تمام پنجابی بیوروکریسی بھی ناراض ہے, پنجابی اسٹیبلشمنٹ بھی مجھ سے ناراض ہے, مجھ سے پنجابی لیڈرز بھی ناراض ہیں اور مجھے اسی چیز کی سزا دی جاتی ہے یا دی جا رہی ہے. ساؤتھ میں بہت بڑی ایک ڈیپ یہ پینیٹریشن ہے کہ جب وہاں کا ایک وزیر اعظم تھا اس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے. آج نواز شریف صاحب اس پہ بات نہیں کرتے, چودھری نثار علی خان جو ہیں یہ ان کی گیلانی صاحب سے بڑی ذاتی دوستی رہی ہے, وہ وزیر داخلہ, ان کے منہ سے ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی. ایون ٹاپ لیول پہ آرمی چیف ہیں یا جتنی بڑی ان کی میٹنگز ہوئی, آئی ڈاؤٹ کہ جب نواز شریف شہباز شریف صاحب اور وزیر داخلہ گئے تھے آئی ایس آئی کی بریفنگ میں انہوں نے وہاں پہ یہ کوشچن ریز کیا ہو کہ ایک سابق گورنر کا بیٹا اغوا ہے, اب تک اس کا نہیں پتا, ایک سابق وزیر اعظم کا بیٹا اغوا ہے. اگر یہ ٹرینڈ چلتا رہا تو کل کو تو پھر جو سابق ہوتا جائے گا پھر اس کے بچے اغوا
آگے ہوتے رہیں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس پہ زیرو ٹالرنس لینا چاہیے. اس میں انٹرسٹ ان کو زہر کرنی چاہیے. صرف اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ گیلانی صاحب کو سزا نہیں ملنی چاہیے, ان کے بیٹے کو نہیں ملنی چاہیے کہ ان کا کنڈکٹ اچھا نہیں رہا, انہوں نے کچھ آ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ان کا عدالت کے ساتھ ان کے مسائل چلتے رہے, ان کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مسائل چلتے رہے. ایون جو پنجاب کی ڈویژن کے معاملے پہ ان کا بڑا کلیئر سٹینڈ تھا. وہ یہ سمجھتے ہیں ساؤتھ میں کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہے یا ایک اپریہنشن ہے کہ شاید گیلانی صاحب کو ان تمام معاملات کی سزا دی گئی. ادروائز ایک ملتان میں دن دہاڑے 9 مئی کو ایک بچہ اغوا ہوتا ہے اور تمام ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے ہوتا ہے. ود ان سیکنڈ وہ خبر پورے ملک میں پھیل جاتی ہے. وہ ملتان سے نکلتے ہیں, وہاں سے پورے کا پورا پنجاب ناکے آ کے کراس کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنے آپ نے ناکے لگائے ہوئے ہیں, پولیس فورس آپ نے ایکٹیو کی ہوئی ہے. وہ پورا پنجاب کراس کر جاتے ہیں, وہ پورا آپ کا یہ خیبر پختون کراس کر جاتے ہیں, وہ پورا پاکستان کراس کر جاتے ہیں. اب پتہ چلتا ہے افغانستان میں اس سے بڑی بگ فیلئر نہیں ہے. یا تو کولیبریشن کی گئی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا گیلانی صاحب کو سزا دینے کے لیے کہ اس سے بڑی یہ سزا کسی باپ کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کے بیٹے کو اغوا کیا لیا جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں آرمی چیف کو, ڈی جی آئی ایس کو, سب سے بڑھ کر نواز شریف کو اس پہ سیریس ایک ایٹیچیوڈ اختیار کرنا چاہیے. انہیں سابق گورنر کے بیٹے کو بھی ان کو ریکور کرانا چاہیے اور ان کو گیلانی صاحب کے بیٹے کو بھی یہ واپس لے کے آنا چاہیے. اچھا روف, اس پر کامنٹ کیجیے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ جو گروپس ہیں یہ دہشت گردی کرنے والے طالبان کے یا انتہا پسند, ان سے مذاکرات کیے جائیں کیونکہ وہی ایک حل ہے. تو جو جماعتیں مذاکرات کی مخالفت کر رہی تھیں, ایکشن کی بات کر رہی تھیں, ان کے جو عمائدین ہیں, ان کے جو لیڈران ہیں, ان کے بچوں کو اغوا کر کے ان پر بھی پریشر ڈالنا مقصود ہو کہ وہ بھی مذاکرات کی بات کریں. پیسے کی ڈیمانڈ تو ہوگی بھی صحیح, لیکن یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ مذاکرات کا ماحول بنانا چاہتے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی اپنی پارٹی کی پالیسی تبدیل کرانے میں کتنے فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سمی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے کب اپوز کیا. انہوں نے سب سے زیادہ یہ سوات والی کنٹروورشل ڈیل کی تھی. پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ مت کریں, اس سے کچھ نہیں نکلنے والا, بلڈ شیڈ ہی آئے گا, جو کہ بعد میں آیا. تو یہ ڈیل تو یہ پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی. انہوں نے اس وقت اگر آپ کو یاد ہو جو پارلیمنٹ میں تقریریں کرتے تھے, ایون گیلانی صاحب نے تقریر کی, ان کے بہت سارے فالوورز ہیں, انہوں نے جو ہمیں جسٹیفیکیشن دی کہ یہ ڈیل کرنی پاکستان کے لیے کتنی بڑی ضروری ہے, یہ تو حق میں تھے. انہوں نے پوری کی پوری ایک نئی ریاست کھڑی کر دی تھی ود ان پاکستان. اس لیے پیپلز پارٹی تو دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم نے کوئی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے. پیپلز پارٹی نے سب سے بڑے مذاکرات کیے, مذاکرات کی آدھی سے زیادہ ریاست دے دی کہ آپ اپنا قانون چلائیں. اس سے زیادہ تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اور کچھ کر سکتی تھی. اس پہ تنقید بھی ہوئی ایک چیز, اور دوسری جب انہوں نے ڈیل کو توڑا اور سوات میں ملٹری آپریشن کیا گیا تو اس وقت کی تقریر میں مجھے یاد ہے جو پیپلز پارٹی نے یہ جسٹیفیکیشن دی تھی یو ٹرن لے کے کہ آپ ان کے خلاف آپریشن کرنا کیوں ضروری ہے. اس لیے پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی ہارڈ سٹینس نہیں لیا. یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی مذاکرات کے خلاف تھے. انہوں نے مذاکرات بھی کیے اور مذاکرات سے آگے جا کے انہوں نے تو باقاعدہ ایک ڈیل کی ہوئی ہے جس کو پارلیمنٹ سے انہوں نے آ کے نظام عدل کے نام پہ انہوں نے اپروو کروایا. اور پیپلز پارٹی تو اس میں ایکسٹرا مائل گئی ہوئی. نواز شریف صاحب تو صرف بات کر رہے ہیں, جماعت اسلامی جو عمران خان جو ہے صرف بات کر رہے ہیں, ابھی تک اس کو پریکٹیکل ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طالبان کے ساتھ نہ صرف مذاکرات کیے ہیں, ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیل کی تھی جس کے بعد سوات ان کے حوالے کیا گیا تھا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ گیلانی صاحب پہ کوئی ان کو دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے, ان کو بیٹے اغوا کرنے والی. جو مجھے سب سے زیادہ اہم بات لگتی ہے اور میں بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوں, میرا خیال بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ گیلانی صاحب کو کچھ نہ کچھ کوارٹرز کی طرف سے سزا دی گئی ہے. ان کے کچھ بولڈ سٹینڈ تھے, ان کے اپنا ایکٹس آف امیشن اینڈ کمیشن وہ اپنی جگہ پہ, لیکن کچھ ان کے ایسے سٹینڈ تھے چاہے وہ سریکی پروونس کے حوالے سے تھے, چاہے وہ ان کو آپ کو یاد ہوگا میمو کمیشن کے حوالے سے ان کے کچھ اسٹیٹمنٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئے تھے. جی درست فرما رہے ہیں آپ روف کلاسرا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کا بہت سارے ایشوز پر سٹانس تھا اس کی وجہ سے انہیں سزا دی جا رہی ہو. اس وقت ہوا ایک بریک کا. روف کلاسرا ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. حکومت ایک نئی لیجسلیشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کے بعد این جی اوز کی جو فنڈنگ ہے اس پر حکومت کا کنٹرول ہو جائے گا. نہ صرف فنڈنگ پر بلکہ حکومت ہی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ پیسہ کس جگہ پر اور کون سے پروجیکٹ پر خرچ کرنا ہوگا. حکومت یہ سب کیوں کر رہی ہے یہ ہم گفتگو کریں گے جناب روف کلاسرا کے ساتھ, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک. دنیا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن روف کلاسرا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم ان سے بات کریں گے. حکومت ایک نئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے جس کے نتیجے میں این جی اوز نہ تو غیر ملکی امداد براہ راست لے سکیں گی اور نہ ہی یہ طے کر سکیں گی کہ یہ جو سارے فنڈز ہیں یہ کس پروجیکٹ پر کہاں خرچ کیے جائیں گے. یہ معاملہ اور یہ چیز حکومت طے کرے گی. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں جب کیری لوگر بل پاس کیا جا رہا تھا تو اس وقت
آج کی جو حکومت ہے اس وقت کی اپوزیشن تھی اور یہ بہت بڑا اعتراض لگایا گیا تھا کہ سرکاری جو ہمارے ادارے ہیں ان میں کرپشن بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ جو بیرونی امداد ہے اس کو این جی اوز کے ذریعے پاکستان میں خرچ کیا جا سکے، حکومت کو یہ امداد ڈائریکٹ نہیں دی جانی چاہیے، جس کے بعد تبدیلی ہوئی اور بہت ساری جو امداد تھی وہ این جی اوز کے پاس جانے لگ گئی، اور اب وہ اس وقت کی اپوزیشن حکومت میں آ گئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ امداد اب حکومت کے پاس آنی چاہیے، یہ این جی اوز براہ راست اس امداد کو وصول نہیں کر سکیں گے۔ رؤوف صاحب، ایک بڑی عجیب سی یہ انوملی ہے کہ جب یہ سیاستدان جب جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کی ڈیمانڈ اور ہے، اور جب وہ حکومت میں آتی ہیں تو وہ کچھ اور مطالبہ کرتی ہیں۔ یہ سارا کچھ اور یہ جو امداد ہے این جی اوز کو، اس کو روکنے کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ حکومت خود سارے فنڈز کو خرچ کرنا چاہتی ہے؟ سمجھیے، میں بڑا حیران ہوں یہ جو آپ پوری بات بتا رہے ہیں، اس طرح کی لیجسلیشن آ رہی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کس دنیا میں رہتے ہیں۔ مطلب یہ باتیں میری اس سے انڈرسٹینڈنگ سے بیانڈ ہیں۔ اس ملک میں کیا ایسا کام نہیں ہوا جو ایک ڈس انسینٹو ہو، وہ چاہے سرمایہ کاروں کے لیے ہو چاہے وزٹر کے لیے۔ شاہ اس ملک میں آتے ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، انویسٹر اس ملک میں آتا ہے کچھ عرصے بعد بھاگ جاتا ہے، یہ فلائٹ آف کیپٹل آپ کے ملک سے ہو رہی ہے، انڈسٹری آپ کی بنگلہ دیش شفٹ ہو رہی ہے، واٹر اینڈ پاور منسٹری کے فیلئر کی وجہ سے انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے، آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر بالکل بیٹھ گیا، ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے سال کی آلموسٹ 1-2% جو ہم نے فیک کر کے دکھائی ہوئی ہے وہ تباہ ہوگی۔ اگر کچھ کہیں سے کوئی دنیا بھر سے آپ کے سوشل سیکٹر کے لیے کچھ ڈونرز جو ہیں وہ امداد دینے کو تیار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے کچھ، اور یہ سوشل اکنامک آپ کی امداد آتی ہے، جب یہی امداد فوجی شکل میں آتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس وقت بالکل سارے خوش ہوتے ہیں کہ کیا آپ ہمیں فوجی امداد دیں، ہمیں ٹینک دیں، توپیں دیں، گنے دیں۔ جب وہ بچوں کے لیے کتاب دینے کی بات کرتے ہیں، کچھ آپ کو سول سوشل اکنامک مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں، کچھ آپ کو آ کے نیو انٹروینشن دینے کی بات کرتے ہیں، تو اس ملک میں سب سے زیادہ ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا ملک خطرے میں ہے، یہ فارن این جی اوز ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے۔ اس ملک کے پاکستانی کو میرا خیال بتانے کی ضرورت ہے، جو ناسا کی ایک سٹوری بریک ہوئی تھی جو سنوڈن نے آ کے ساری چیزیں کی ہیں کہ کیسے 13 ارب انفارمیشن پاکستان سے انہوں نے اٹھا لی ہے۔ اس ملک میں کوئی چیز سیکرٹ نہیں رہے گی جو ہر وقت ہم نے ہولی کاؤز بنے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے پاس ایسی کون سی کوئی ایک یہ گیدڑ سنگھی ہے جس کو دنیا چرانا چاہتی ہے اور ہم اس کی حفاظت پہ لگے ہیں۔ ان کی انفارمیشن کے لیے یہ میرا خیال ہے آپ کو بھی اور یہ پوری دنیا کو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیسہ آ رہا ہے جو سوشل سیکٹر میں جا رہا ہے، جس میں کچھ پاکستانیوں کو نوکری ملی ہوئی ہے، کچھ یہ دیہاتوں میں آپ کے پاس اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں نیو انٹروینشن ہو رہی ہے، تو خدا کے لیے پارلیمنٹ کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے اس ملک میں $70 ارب آیا ہے جو آپ نے قرضہ لیا، آپ کو لگتا ہے اس ملک میں $70 ارب آیا ہے؟ ان کا اپنے آپ دیکھ لیں، جو لیجسلیشن بنانے جا رہے ہیں، انہوں نے جو ابھی راجہ پروفیسر صاحب کا جو یہ ڈیولپمنٹ ترقیاتی فنڈ کا اسکینڈل ابھی جو ہم نے بریک کیا تھا دنیا ٹی وی نے، جو ابھی وہاں پہ چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کہ اس کا آڈٹ کرانے کو کیوں تیار ہیں؟ اپنے وزیر اعظم کو ان ارکان اسمبلی نے ڈسکریشنری پاورز دی ہوئی ہیں کہ آپ اربوں روپے اٹھائیں ڈیولپمنٹ کے نام پہ جہاں چاہیں ڈسٹریبیوٹ کر دیں، اس کے لیے کوئی ریگولیشن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ یہ چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بتائی گئی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی ڈسپوزل پہ اربوں روپے ہیں، ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، کوئی لاز نہیں ہے، کوئی فالو اپس نہیں ہے، اور کوئی اسکیمز کا ایک طرح کی ایگزیکیوشن کا یا کرائٹیریا بھی نہیں ہے جس کو جو جی چاہیں دے دیں۔ اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، کچھ پیسہ اس ملک میں آ رہا ہے جو سوشل سیکٹر میں جا رہا ہے کہ کچھ غریب بچوں کی وہاں پہ ان سکول انہوں نے کھول دیں، کچھ کی ریپیئر کر دی ہے، اور بعض سکولوں میں تو این جی اوز ایسی بھی ہیں جو جا کے لیٹرین وغیرہ بناتی ہیں، جو بچوں کو پینے کے لیے کچھ چیزیں دے رہی ہیں، کوئی بک سپلائی کر رہے ہیں، کچھ روڈز بنا رہی ہیں، آپ کے ٹوٹے ہوئے برج ہیں وہ بنا رہی ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، فارن این جی اوز کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا اپنا سیٹ اپ بنائیں اور اس سیٹ اپ کے بعد وہ جا کے یہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کریں۔ اگر آپ نے قابو کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی سول ملٹری پولیٹیکل بیوروکریسی بہت کرپٹ ہے، یہ ان کے پیٹ میں پہلے دن سے مروڑ اٹھ رہی ہے کہ یہ پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں آ رہا، ہمارے پاس ہے، یہاں پہ پوری این جی اوز کی لائن لگے، قطار لگے، اپلیکیشن لکھیں، وہ ان بابوز کے دفتر میں بیٹھے رہیں، اور اس کے بعد آپ کے درست آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی مروڑ اٹھ رہا ہے سارا پیسہ دے کے، اور حکومت اور یہاں کی جو بیوروکریسی ہے یہ اس پیسے پر تسلط چاہتی ہے۔ جب کبھی کوئی آفت آتی ہے تو ہمیں حکومت کی بجائے وہاں پر این جی اوز نظر آتی ہیں، فلاحی تنظیمیں نظر آتی ہیں جو لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرتی ہیں، اور اگر حکومت نے ایسی لیجسلیشن کی تو یقیناً اس بات کا بڑا خطرہ ہوگا کہ جو بیرونی امداد آ رہی ہے وہ امداد رک جائے گی۔ اس لیے یہ کام کرنے سے پہلے حکومت کو بہت کوششلی تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے پاکستان کے غریب عوام متاثر ہو۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے، اور اگر کل
चांद रात ना हुई तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, वगरना ईद की खुशियां मनाएं अपने दोस्तों के साथ और फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। तब तक अपना अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।